حضرت علی کے پاس ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا جاؤ تم اپنی ماں فاطمہ سے کہہ دو جو کچھ بھی ہو گھر میں دے دو، اس مانگنے والے کو دینا ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ۔ حضرت حسن گئے، حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا اپنے باپ سے کہہ دینا کہ 6 درہم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گھر میں 6 درہم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر میں تمہیں دے دوں گی تو گھر میں گزر بسر کیسے چلے گا؟ ابھی پورے مہینے گزر بسر چلانا ہے، کیسے چلے گا؟ حضرت حسن نے کہا اپنے باپ سے کہ امی ایسا ایسا کہہ رہی ہے، فرمایا اپنی امی سے کہنا فاطمہ سے کہ 6 درہم وہی دے دو، کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ نے دے دیا۔ جب آپ کے ابو مانگ رہے تھے 6 درہم تھے، 6 مانگنے والے کو دے دیا، سائل کو دے دیا۔ اب کہو گے کہ مولانا صاحب آپ کیا چاہتے ہو کہ جتنا ہماری جیب میں سب مدرسے کو دے دوں؟ حضرت علی کی بیوی فاطمہ کے پاس صرف 6 تھے، 6 دے دیے۔ حضرت علی نے وہ 6 تقسیم کر دیے، دے دیے، جاؤ لے جاؤ۔ اب کچھ نہیں تھا، اب سوچا چلو کچھ محنت کرنی چاہیے، شام تک کچھ کماؤں تاکہ گھر کا گزر بسر چل جائے، شام کو کھانا کہاں سے پکے گا؟ محنت کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے کہ یہودی ایک اونٹ بیچ رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے اس واقعے کو، ایک یہودی اونٹ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی سے کہنے لگا خرید لو۔ حضرت علی نے کہا میری پاکٹ الاؤ نہیں کر رہی ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ دے دینا، ہفتے 10 دن میں دے دینا۔ تو کہا کتنے کا؟ اس نے کہا کہ نقد دیتے ہو، نقد دیتے ہو، ابھی پیسہ دیتے ہو تو 100 درہم کا، اور اگر 1 ہفتے کے بعد دو گے، 10 دن کے بعد دو گے تو 140 کا۔ حضرت علی نے کہا میرے بھائی میرے پاس ابھی ہے ہی نہیں، اس لیے نقد کا معاملہ چھوڑو، ہم نقد نہیں لے پائیں گے، مجھے یہ بتاؤ کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ ہم پیسہ جب دیں گے، ہم پیسہ تب دیں گے جب یہ اونٹ ہم بیچ دیں گے۔ وہ کل بھی بک سکتا ہے، 2 دن بعد بھی بک سکتا ہے، 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 15 دن بھی، جب تک یہ اونٹ بکے گا نہیں ہم پیسہ نہیں دے پائیں گے۔ اس نے کہا 140 درہم کا۔ حضرت علی نے 140 درہم کا وہ اونٹ خرید لیا، اس شرط پر کہ جب یہ اونٹ بکے گا تب ہم تمہاری قیمت تمہیں دے دیں گے۔ یہودی چلا گیا، حضرت علی اس اونٹ کو لے کر مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں اور بازار میں اس اونٹ کو بیچتے ہیں۔ وہ اونٹ اتنا خوبصورت تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس اونٹ کو بیچا تو وہ اونٹ 200 درہم میں بک گیا۔ کتنے میں بکا؟ 200 میں۔ خریدا کتنے میں تھا؟ 140 میں۔ جب حضرت علی کے پاس اسی دن وہ اونٹ بک گیا، حضرت علی کے پاس 200 درہم آئے تو حضرت علی اس یہودی کے گھر گئے اور اس کا 140 درہم اس کو دے دیا۔ لو یہ اونٹ کی قیمت جو ہم نے خریدی تھی تم سے، یہ تم پکڑو۔ اس نے کہا علی آج ہی؟ کہا جب بک گیا، میں نے کہا تھا نا جب بک جائے گا تب دے دیں گے، بک گیا، یہ لو 140۔ اس کو 140 درہم دیے، 60 درہم لے کر اپنے گھر پہنچ اور فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ میں نے تم سے 6 درہم لیے تھے، میں تمہیں 60 دے رہا ہوں، لو یہ گھر کا گزر بسر چلاؤ۔ فاطمہ کہتی ہے کہ 6 درہم آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، یہ 60 کہاں سے آئے؟ کہا علی نے اے فاطمہ کیا سنا نہیں، اللہ کی راہ 1 کا 10 گنا ملتا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں 6 درہم خرچ کیے، اللہ نے مجھے 60 درہم یعنی 1 کا 10، 6 کا 60 ہمیں عطا فرما دیا، جبکہ آخرت میں اس کا ثواب ہمارا باقی ہے، صدقہ و خیرات کا۔ لو سبحانو، اب غور کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا خوف تھا اس لیے صدقہ کر دیا 6 درہم۔ سوچا بھی نہیں تھا شام کو کھانا کہاں سے آئے گا، کل کیا پکے گا، پرسوں کیا ہوگا، نہیں، بس اللہ کا خوف تھا، تقویٰ کا ڈر تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کے نام پر کوئی مانگے تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، لہٰذا ہم اس کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا دیں؟ 6 درہم صدقہ کر دیا۔
यरज़ुक़हु मिन हैसु ला याहतसिब, जब तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह उसी जगह से रोजी देगा जहाँ तुम्हारा दिमाग भी नहीं पहुंचा होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा। देखिए अल्लाह ने 6 की जगह 60 दे दिया, सोचा भी नहीं था हजरत अली ने कि आज हमारे पास 6 खर्च करेंगे तो 60 में मिल जाएंगे। ये तकवा होता है, ये परहेजगारी होती है। आज तकवा अपना लीजिए, परहेजगारी अपने अंदर ले आइए, फिर देखिए हमारे घर में रोजी रोटी के दरवाजे कैसे खुलते हैं। आज कैसे कैसे रोजी रोटी के दरवाजे खुलेंगे जब हमारे आप बेईमानी शर्म पर पहुंच चुकी हो। किसी भी कारोबार को उठाकर देख लो, ईमानदारी कहाँ रह गई है। आप देख लीजिए, एक मोबाइल का मैकेनिक मोबाइल में नकली सामान डालकर और पार्ट्स के पैसे वसूल करता है। आज किसी भी बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी नकली सामान देता है और सामान का पैसा लेता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए मेरे भाइयों, हालात इस तरीके के पैदा हो चुके हैं कि मैंने लखनऊ के अंदर डॉक्टरों को भी इस पोजीशन में देखा है कि एक मरीज वेंटिलेटर पे मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसको दवा दे रहे हैं। वो मर चुका है वेंटिलेटर पर, लेकिन मरने के बाद 4 दिन तक उसको वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है और 4 दिन के बाद कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे मरीज को बचा नहीं पाए, आई एम सॉरी। और 4 दिन का 50-50 हजार रुपए से 2 लाख रुपए वसूल किया जा रहा है वेंटिलेटर पर। वो 4 दिन पहले ही मर चुका है और डॉक्टर को मालूम है कि ये मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अपनी फीस बढ़ाने के लिए और पैसा बढ़ाने के लिए 4 दिन और रखा जा रहा है। आज ये सारी की सारी चीजें मेरे भाइयों, हमारे घरों में बरकत हो तो कहां से, हमारे घरों में खैर बरकत आए तो कहां से आए। एक सहाबी रसूल है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, बुखारी की रिवायत है। और उठाओ मेरे भाइयों, सहाबी का वाक़या बता रहा हूँ, का नहीं, XYZ नहीं, ABCD नहीं, एक सहाबी का वाक़या बतला रहा हूँ। मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जब शहीद हो गए तो साहबा ने फरमाया इनके लिए खुशखबरी हो, अल्लाह के रसूल इतना लड़ा मैदान जंग में कि लड़ते लड़ते अल्लाह की रहमत कत्ल कर दिया गया, इसको जन्नत मुबारक